اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بنا اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو تو انہوں نے بوجھ اٹھایا، بہتان اور کھلا گناہ ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو مت جھڑکنا۔ اس باب سے متعلق احادیث بہت ساری ہیں، انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو اس سے پہلے کے باب میں گزر چکی ہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو باب ملاطفہ یتیم میں گزری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اے ابو بکر، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو یقیناً تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کچھ اور احادیثیں آگے دیکھیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ نہ کریں، اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی پوچھ تاچھ کریں گے تو وہ کوتاہی پر اس کا حساب لے گا اور پھر اسے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: ذمت اللہ کے معنی فی امان اللہ ہیں، جس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسے پابند صلاۃ مومن کو تکلیف نہ پہنچائے کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت اور امان میں ہے۔ جو آدمی اسے تکلیف پہنچاتا ہے یا ایذا پہنچاتا ہے وہ مانو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے جس پر اللہ اس کا حساب لیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے سے ایک مومن اللہ کے ساتھ عہد کر لیتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ سارا دن اللہ کے عہد یعنی اس کے احکام کی پاسداری کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کے احکام سے بے نیاز ہو جاتا اور منمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عہد کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ پہلے مطلب کی روح سے اس میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کی فضیلت ہے، اور دوسرا مطلب روح سے اس میں ایک مومن کے لیے تنبیہ ہے کہ اس نے صبح کی آغاز اللہ کی عبادت یعنی اس کے ساتھ عہد وفا سے کیا ہے، اب سارا دن اس عہد کو نبھانا اور عہد کو توڑنے سے بچنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔